بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی، اور میرے ساتھ حسب معمول تشریف فرما ہیں آپ کے بہت ہی پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین صاحب۔ پروگرام میں سیرت النبی کے حوالے سے جو سلسلہ جاری ہے، ابھی پچھلا پروگرام جو آپ نے ملاحظہ فرمایا خدمت خلق کے حوالے سے، اب خدمت خلق کی اتنا بڑا موضوع ہے اور کبھی ہم کچھ چیزوں کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو سوشل ویلفیئر کا کام ہے، جو رفاہی و فلاحی ادارے، یہ ہمارے آج کی ایجاد ہے، یہ آج کی ایجاد نہیں ہے۔ سوشل ویلفیئر کے حوالے سے قرآن نے جو چیزیں ہمیں بتائیں، سوشل ویلفیئر کا کانسیپٹ ہی قرآن نے پیش کیا۔ حقوق العباد کا تصور ہی جو ہے قرآن سے آیا ہے۔ تو خدمت خلق کے حوالے سے آج ہم جو گفتگو کرنا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ پہلے پچھلا جو ہے وہ ریکیپ ڈسکس کر لیا جائے۔ پچھلا جو پروگرام ہوا تھا اس میں ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی تھی کہ اگر کسی کی ہتک ہو رہی ہو، یعنی بے عزتی ہو رہی ہو، کچھ ذلیل کر رہا ہو، کوئی تحقیر کر رہا ہو، تو اس پر جو اگر دوسرا آدمی خاموش رہے تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ پھر جب اس کی تحقیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیں گے، ہٹا لیں گے، ہاتھ اٹھا لیں گے اپنا، اور اللہ اپنی امان میں رکھے۔ اللہ جس پر سے ہاتھ اٹھا لے اس کا تو پھر کوئی ٹھکانہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس پر بات ہو رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب کسی کی ہتک ہو رہی ہو تو مسلمان بھائی، چونکہ مسلمان ایک دوسرے کے ولی ہیں، تو اس کی مدد کو آنا چاہیے۔ پھر ایک ذکر یہ بھی آیا تھا کہ امیر و غریب دونوں کی مدد کرنی چاہیے۔ پھر وہ کچھ ایسی بات نکل آئی تھی، تو پھر یہ ہوا تھا کہ یہ نسل اور یہ ذات پات کا معاملہ جو ہے اس پہ ڈسکس ہوا تھا۔ تو عالمی تناظر میں ایک چھوٹی سی گفتگو ہو گئی تھی کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا واحد دنیا میں، اب دیکھیں نا کتنا بڑا فساد دنیا میں ہو رہا ہے، صرف ذات پات پہ، میں گورا ہوں تم کالے ہو، تم کالے ہو میں گورا ہوں۔ تو وہ گورا اپنی مرضی سے نہیں پیدا ہوا اور وہ کالا بھی اپنی مرضی سے نہیں پیدا ہوا، اسے پیدا کسی اور نے کیا ہے۔ اور یہ میری ذاتی سی رائے ہے کہ ہم جب کسی کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، جب کسی کو تحقیر کر رہے ہوتے ہیں، اس کی شکل و صورت کے حوالے سے، اس رنگ کے حوالے سے، تو ہم اس کی تحقیر نہیں کر رہے ہوتے، اصل میں انڈائریکٹ ہم تصویر کو برا نہیں کہہ رہے ہوتے، اللہ معاف کرے ہم مصور پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پہلو پہ بھی ذرا غور کرنا چاہیے۔ شجاع صاحب کی طرف آتے ہیں، ان سے پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں، پھر ہم اگلے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیے کیا حال ہے؟ الحمدللہ کا بہت احسان ہے ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ کرتے ہیں آپ کی اجازت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ پروگرام میں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ خدمت خلق کا مستقل موضوع ہمارا جاری، البتہ ہم نے عالمی تناظر میں بھی کلام کیا اور دین اسلام کی خوبصورت تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجۃ الوداع کے بڑے خوبصورت و قیمتی الفاظ کا ہم نے ذکر کیا، اور اس تعلق سے یہ بات کہ فضیلت کی بنیاد وہ رنگ نہیں ہے، وہ نسل نہیں ہے، وہ قبیلہ نہیں ہے، وہ خاندان نہیں ہے، وہ علاقہ نہیں ہے، وہ مال نہیں ہے، وہ دولت نہیں، بلکہ فضیلت کا معیار وہ تقویٰ ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے 14 صدیوں پہلے جو تعلیم ہمیں عطا فرمائی، آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس تعلیم کو اگر ہم نے فراموش کیا تو ایسا ملک کہ جو دنیا کے اندر سپر پاور بھی سمجھا جاتا ہے اور ترقی یافتہ بھی سمجھا جاتا ہے اور غالب بھی سمجھا جاتا ہے، آج اس کی گلی گلی کے اندر فساد جو ہے وہ مچا ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ دین اسلام کی تعلیم کی حقانیت ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس اپورچونٹی کو اویل کریں اور اللہ کے دین کی تعلیم کو انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ پھر ہم نے یہ بھی کلام کیا کہ آج کسی ملک کے فسادات پر تبصرہ کر لینا ہی کافی نہیں، ہمیں بھی اپنے گرد و پیش میں جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے معیارات کسی کو پرکھنے کے کیا ہیں، کسی کو پریفرنس دینے کے کیا ہیں، کسی کو ترجیح دینے کے کیا ہیں، کسی کو فضیلت دینے کے کیا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کا حوالہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ پھر بات سے بات آگے چلی تو آپ نے وہ حدیث مبارک پیش کی جس کا بھی انٹرو میں بھی آپ نے ذکر کیا کہ جو کسی کی ہتک کے موقع پر اس کا ساتھ نہیں دیتا اور اس کا دفاع نہیں کرتا، تو کل جب ایسے بندے کی ہتک کہیں کی جا رہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا دفاع نہیں ہونے دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں فرمائے گا۔ پھر ہم نے ہتک کے موضوع کو بھی سمجھا کہ کسی کی آبرو ریزی کرنا، کسی کی تذلیل کرنا، کسی کی تحقیر کا سامان کرنا، اور پھر بات ہوتے ہوتے یہاں پہنچی
ناظرین کرام سے میں نے گزارش بھی کی تھی کہ سورہ حجرات جو 26 پارے میں ہے، اور سورہ حجرات ہمارے پاکستان کی بہت ساری یونیورسٹیز کے گریجویشن کے سلیبس میں بھی اب بھی شامل ہے۔ ہم نے بھی پڑھی، ہم نے بھی پڑھی، ہم نے بھی جب ہم بی اے میں تھے تو ہمارے ساتھ ہی جی ہم نے پڑھی بھی، اور یقیناً آپ نے اور ہم نے پڑھائی بھی الحمدللہ۔ تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ سورہ حجرات کے آیت نمبر 11 اور 12 میں 6 برائیوں کا ذکر ہے، یعنی یہ ایک ایسا موضوع اس پہ تفصیل سے کلام ہونا چاہیے۔ میں کچھ اشارہ کیا تھا، تحقیر نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ اور عیب نہ لگاؤ، اور برے نام رکھ کر دوسروں کو چڑھانے کی کوشش نہ کرو، بدگمانی نہ کرو، اور تجسس یعنی ٹوہ میں نہ پڑو، کسی کا عیب تلاش نہ کرو، اور غیبت نہ کرو۔ یہ وہ برائی ہے جس کو قرآن کہتے ہیں جو لوگ باز نہیں آ رہے وہ ظالم ہیں اللہ کی نگاہوں میں، ہم اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں۔ اچھا، ان باتوں کے ذریعے کسی کی ہتک کی جاتی ہے، کسی کی تحقیر کرنا، آبروریزی کرنا، یہ حرام ہے۔ ہم نے سمجھا تھا حجۃ الوداع ہی کے موقع کے ان الفاظ کو کہ جیسے عرفہ کا دن، ذی الحجہ کا مہینہ اور سرزمین حرم یہ مقدس ہیں اور حرام ہیں، ان کی حرمت برقرار رکھی گئی ہے اور ان کا احترام ہم پر واجب ہے، اسی طرح تم پر ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی آبرو بھی حرام ہے۔ تو گویا اگر آج معاذ اللہ ہمیں سے کوئی کسی کی ہتک کر رہا ہے، اس کی آبرو ریزی کر رہا ہے، اس پر کامنٹس پاس کر رہا ہے، اس کو تنقید کا نشانہ بنا کر اس کی تحقیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، انگلیاں اٹھا کر الزام تراشیاں کر رہا ہے، عیب جوئی کر رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں زبان سے عام باتیں ہیں، اور میڈیا کے پلیٹ فارم پر بیٹھ کے بھی کس طرح تک جو ہے وہ کی جاتی ہے، تو یہ تو نمبر 1 حرام ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے کہ مسلمان کی عزت سے کھیلا جائے۔ البتہ حقوق العباد کہیے یا خدمت خلق کے موضوع سے اس حدیث مبارک کو ہم کیسے جوڑ رہے تھے؟ اگر میرے آپ کے سامنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں، بہن کے بارے میں کوئی ہتک آمیز رویہ اختیار کرے، کوئی کسی کی آبرو ریزی کرے، تو ہمیں اس کا دفاع کرنا چاہیے۔ ذرا سی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سورہ نور میں جو واقع افک کا معاملہ آتا ہے، امت کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اسباق ہمیں عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں سورہ نور کے 2 اور 3 رکوع میں تعلیمات عطا ہوئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دیا کرو۔ وہاں بھی بتایا گیا جب تمہارے سامنے اس طرح کی بات آئے، کوئی کسی میں الزام لگا رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے، تمہیں کیا کہنا چاہیے؟ سبحانک، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بڑا عظیم بہتان ہے۔ ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ میرے آپ کے سامنے کسی مسلمان بھائی بہن کی ہتک ہو رہی ہو، آبرو ریزی ہو رہی ہو، ہمیں روکنا چاہیے، ہمیں دفاع کرنا چاہیے، ہمیں الزام لگانے والے کو، بہتان لگانے والے کو روکنا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی کے اندر واقعتاً کوئی برائی موجود ہے تو اس کے بیان کرنے کا بھی طریقہ دین نے بتایا کہ کہاں اس کو بیان کیا جائے، کہاں بیان نہ کیا جائے، کس انداز سے بیان کیا جائے۔ لیکن انڈر نارمل سرکمسٹانسز 95% ہمارے ہاں اکثر و بیشتر وہ الزام، وہ عیب لگانا، وہ ہتک آمیز رویہ اختیار کرنا۔ تو اس حدیث میں جو آپ نے بیان فرمایا اور جو بیان فرمائی اور جس کو حقوق العباد اور خدمت خلق سے ہم جوڑ رہے ہیں، اس کا حاصل کیا ہے؟ ہم دفاع کریں اپنے مسلمان بھائی بہن کا، جس پر الزام لگایا جائے اور جس کی ہتک کی جا رہی ہو، جس کی تذلیل کی جا رہی ہو، اور اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ آج ہم یہ کریں گے تو کل خدا نہ خواستہ، اللہ اپنے ذہن میں رکھے، کبھی ہمارے ساتھ ایسا رویہ کو اختیار کر رہا ہوگا، موجودگی میں یا غیر موجودگی میں، تو اللہ تعالی ہمارا دفاع فرمائے گا۔ اور اگر آج ہم یہ نہیں کر رہے، یعنی یہ خدمت خلق نہیں کر رہے، تو اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، تو کل اگر کوئی ایسا موقع ہم پر آئے گا تو پھر اللہ ہماری مدد نہیں فرمائے گا۔ جی ناظرین، یہ ہمارا ریکیپ پچھلے پروگرام کی بات ہے۔ ایک چیز جو ابھی گفتگو میں آئی ہوئی ہے کہ پچھلی مرتبہ کے پروگرام میں جو یہ نسلی تفریق یا نسلی تفاوت جسے کہتے ہیں ہم، نسل پرستی آج کل جو ہے دنیا بھر میں، وہ ہم میں بھی شروع ہو چکی بہت زیادہ۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مختلف قبائل اور یہ سب بنے ہیں، یہ تو صرف ہماری شناخت کے لیے ہیں کہ ہماری شناخت ہوگی، فلاں قبیلے سے تعلق ہے، فلاں شناخت کے لیے ہیں، تو یہ تفاخر کے لیے، فخر کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ جو آج دنیا بھر میں ہو رہا ہے کہ یہ کالے ہیں تو انہیں مار دو اور یہ گورے ہیں تو ان پہ فخر کرو۔ اب آپ سوچئے اگر وہاں کوئی دین کی تبلیغ کرنے والا نہیں بھی پہنچا اور انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو پڑھا کہ اسلام کے جو بانی ہیں، جو رسول ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں، تو بھائی یہ تو ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے، تو وہ نہیں آ جائے گا کنورٹ ہو کے؟ اب آپ نے گفتگو کا ایک اور گوشہ، بلکہ مزید اس کی پرتیں جو ہیں وہ کھول دی ہیں۔ آپ کی گفتگو کے دوران مجھے چند باتیں یاد آئیں، ایک ایک کر کے اس میں کلام کریں گے۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ نسلی تفاخر کو اسلام نے مٹایا، اور فرمایا کہ تو تعارف کے لیے، یہ بھی سورہ حجرات میں، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کا ایک حصہ میں نے پیش کیا، اب آپ بہتر ہے کہ آج پوری آیت پیش کی جائے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں کہ یا ایھا الناس، اے انسانو، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔
ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا اور ہم نے تمہیں کنبے قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ آپس میں تم باہم تعارف حاصل کر لو۔ ایک عالمگیر سطح پر بھائی چارے کے لیے قرآن دو بنیادی دلیلیں عطا کرتا ہے جو سب میں مشترک ہیں۔ سب کا خالق ایک اللہ ہے اور سب کے اولین والدین آدم اور حوا علیہم السلام، باقی رنگ ہو، نسل ہو، زبان ہو، خطہ ہو، مالی حیثیت ہو، حتیٰ کہ مذاہب بھی سب کے ماننے کے اعتبار سے الگ الگ ہیں۔ اصل تو دین اسلام ہے لیکن ماننے کے اعتبار سے بہت سارے لوگوں نے مذاہب بنا رکھے ہیں، لیکن سب انسانوں میں دو باتیں مشترک ہیں، ایک خالق سب کا اللہ اور ایک اولین والدین آدم اور حوا، اس ناطے سب برابر ہیں۔ پھر حجۃ الوداع کے خطبے کو ذہن میں لے کر آجائے کہ آدم علیہ السلام کی تم اولاد ہو۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ آکے اسی آیت میں فرمایا کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ لیکن درمیان میں لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم تعارف حاصل کر لو۔ ایک چائنیز کو دیکھتے ہیں تو اس قوم کی کچھ خصوصیات فوراً سامنے آ جاتی ہیں، ایک افریقن کو دیکھتے ہیں اس قوم کی کچھ خصوصیات فوراً سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں، اب چونکہ ایک موضوع کھل رہا ہے تو اس پہ بات ہونی چاہیے، وقفے کے بعد آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا، ہم سب آدم اور حوا کے بیٹے ہیں، اور یہ سب ہمارے تعارف ہے۔ جیسے شجاع صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ چینی ہے، اسے دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں سے تعلق رکھتا ہوگا، کون سی زبان بولتا ہوگا، کس قبیلے سے اس کا تعلق، کس خطے میں رہتا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ جی اسی طرح دیکھیے، ہم اگر لوکل انداز سے دیکھیں، اب میں کسی خاص برادری کا نام تو نہیں لوں گا، ان کی زبان بڑی میٹھی ہے، ان کے ہاں کھانے بڑے زبردست ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا لباس بڑا ان کا لباس بڑا پسندیدہ ہوتا ہے، ان کے ہاں مہمان نوازی بہت زیادہ ہے، جی ان کے ہاں غیرت کا معاملہ بہت زیادہ ہے، جی مطلب ناظرین کو ذہن میں آگے ہوں گی، بہت سی چیزیں آ گئی، کچھ کے بارے میں کہتا ہے کہ یار یہ بڑے ٹیڑے لوگ ہوتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تعارف کے لیے ہے، اور پچھلے پروگرام سے ہم بات کر چکے کہ فلاں برادری نسل رنگت کے ساتھ میں جو پیدا ہوا اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے، تو اللہ کا چوائس، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو یہ ہے آپس کے تعارف کے اعتبار سے۔ اب وہ جو آپ نے ایک پڑوسی ملک کے ذکر کے حوالے سے بات بیان فرمائی، ایک تہذیب کے ماننے والے لوگ ہیں اور ان میں ایک اونچی ذات کا تصور، ایک نچلی ذات کا تصور، یہ تصور بھی انسان کے ڈسکرمنیشن کا تصور ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تو ان صحاب کو فرما رہے جو بعد میں اسلام قبول کر رہے ہیں کہ تو اسلام قبول کر لے تو میرے برابر میں بیٹھے گا، اور حضور نے کہہ کے نہیں دکھایا، حضور نے کر کے دکھایا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، جی مؤذن اپنا بنا رہے ہیں، سیدنا بلال کو پچھلے پروگرام میں آپ نے ذکر کیا تھا، خانہ کعبہ کی چھت پہ اگر کھڑا کر رہے تو سیدنا بلال کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، حجۃ الوداع کے خطبے کا موقع ہے تو قریب ساتھ کھڑا کیا تو سیدنا بلال کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ایک غلام اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو کیا عزت عطا ہوتی ہے، کچھ سیدنا بلال کی زندگی میں دیکھ لیں رضی اللہ عنہ۔ یہ جو بات آپ نے کی تھی نا کہ فلاں ذات والا، یہ فلاں نچلی ذات والا، یہ اوپر والی ذات والا ہے، یہ اونچی ذات والا ہے، تو یہ مذہبی کتاب کو ہاتھ لگا سکتا ہے، ایک تصور ہے نا، اور یہ نچلی ذات والا ہے وہ مذہبی کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ مذہبی کتاب ایک خاص طبقے کے لیے، اور ایک گلاس میں، یہ میں ناظرین کو دکھا بھی دوں کیونکہ آگے مجھے ایک مثال دینی ہے، ایک گلاس میں پانی بھی نہیں پی سکتے ہم۔ مومنین کو تو کہا گیا ایمان والوں کو کہ ایک دوسرے کے جھوٹا بھی پی لیا کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بہت بڑا مشہور مناظرہ ہوا اور مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگ گزرے، تو شاہ جی ان کو کہا جاتا تھا، تو مسلمانوں کے درمیان، ہندوؤں کے درمیان کے مناظرے کا معاملہ طے ہو گیا۔ مسلمانوں نے شاہ جی سے گزارش کی کہ بڑا معاملہ ہے بڑا، تو آپ تشریف لے آئیں۔ تو شاہ جی نے کہا بھائی میری طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے، بڑا مشکل معاملہ ہوگا، ہاں تم اتنا اصرار کرتے ہو تو بس میں 10 منٹ کے لیے آ سکوں گا، بھائی مجھے چارپائی پہ لے آنا اور پھر مجھے واپس اجازت دے دینا۔ یاد آ گیا آپ کو میرے پاس سے؟ شاہ جی اسٹیج پر بیٹھے، ان کا ایک بڑا برہمن بیٹھا ہوا ہے، اور شاہ جی نے کہا کہ بھائی ایک گلاس، میں نے اس لیے ناظرین کو دکھایا تھا کہ ایک گلاس پانی لا کے پیش کر دو۔ ایک گلاس پانی آ گیا۔ شاہ جی نے کہا کہ بھائی ان میں سے کسی کو، جس کو تم لوگ کہتے ہو نچلی ذات والا، ہم تو نہیں کہتے، اچھوت جسے تم کہتے ہو ہم تو نہیں کہتے، ذرا اس کو اوپر بھیج دو۔ اور شاہ جی نے کہا بھائی اس گلاس میں سے پانی پیو اور آدھا گلاس پانی پینا، آدھا گلاس چھوڑ دینا۔ جب اس نے آدھا گلاس چھوڑ دیا تو شاہ جی نے، وہ جو صاحب تھے ان کے پنڈت وغیرہ جو مذہبی عبادت کے انجام دینے کے ذمہ دار اور نمائندگی کرنے والے، کہا جی اس میں سے پانی پی لو۔ کہا رام 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 رام، ہم تو پانی نہیں پی سکتے۔ تو شاہ جی نے کہا اچھا۔ شاہ جی نے وہ گلاس لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پانی پیا اور کہا بھائی
ہم تو جا رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بات ہو گئی ختم۔ مسئلے کے اعتبار سے یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کے عقیدے کی ناپاکی ہوتی ہے۔ اگر اس نے گلاس میں کوئی حرام شے استعمال کی تو ہم وہ گلاس استعمال نہیں کریں گے، اگر اس نے کوئی حرام شے پہلے پی رکھی ہے تو پھر ہم اس کے منہ کا بچا ہوا استعمال نہیں کریں گے۔ لیکن کوئی اس کی عقیدے کی ناپاکی کا معاملہ ہے، نہ کہ اس کی کوئی زبان ناپاک ہوتی ہے ہم ٹچ کریں گے تو ہم ناپاک ہو جائیں گے۔ درس کیا دیا گیا؟ یہ اونچ نیچ کا تصور بھائی یہ تمہارا ہو سکتا ہے، یہ خالق کائنات نے نہیں رکھا، اور ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو اوریجنل ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک کٹورا ہدیہ آتا ہے تو ادھر سے چلتا ہے اور سب پی کے وہ واپس ایک جگہ آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ جی۔ یہی ہوا نا؟ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، بڑی ہائیجین کی ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، اور آج کل تو میں کرونا وائرس کے تناظر میں بات نہیں کر رہا، میں جنرلائز قسم کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا کانٹا الگ، ہماری چھری الگ، ہماری پلیٹ الگ، ہمارا نیپکن الگ، ہمارا تولیہ الگ، ہماری پلیٹ الگ، ہمارا باؤل الگ، ہمارا یہ الگ، ہمارا وہ الگ، اس قدر ہے نا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی ہے۔ اصحاب صفہ کا معاملہ تھا، بھوک سے دوچار تھے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس دودھ کا ایک گلاس آیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کو پینا شروع کرو، اور کم و بیش 72 صحابہ کرام نے پیا، اور حضور علیہ السلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء علیہ السلام کا ایثار اور آپ کا اسوہ، آپ نے سب سے آخر میں پیا، اور وہ دودھ ایک گلاس ہی سب کو کفایت کر گیا، اور ایک ہی گلاس میں سب نے 72 افراد نے پیا۔ 72 افراد کم و بیش، معجزات میں سے رسول اللہ کا ایک معجزہ ہے۔ کم و بیش، اور پھر امام الانبیاء علیہ السلام پی رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو میں دوبارہ عرض کروں، یہ بدلتے حالات، آپ نے پچھلے پروگرام میں بڑا اچھا جملہ ارشاد فرمایا تھا، یہ بدلتے حالات تو ہمیں اپارچونٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں، ہمیں ماحول اور مواقع فراہم کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے اسلام کی تعلیمات پیش کریں۔ ڈاکٹر صاحب پچھلا پروگرام ہم نے کیا تھا، اس کے بعد میں کچھ سرچنگ وغیرہ کا کام اس کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے، تو ایک ویڈیو کلپ میرے پاس ہے، وہ کہ 1 سال پرانا ہے، اور وہ امریکہ کی کسی مسلمانوں کی مسجد تھی اس کا تھا، اور وہاں مسجد وہاں کیونکہ مساجد اسلامک سینٹرز ہوا کرتی ہیں، تو مساجد کے ساتھ اسلامک سینٹر کے ساتھ جم اور اس طرح کی فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں۔ وہاں ایک وہ شخص تھا کہ جو غیر مسلم تھا، اور وہ نیگرو تھا، کالے رنگ کا تھا، اور اس بندے نے اسلام قبول کر لیا۔ تو وہ کوئی 8-10 منٹ کا کلپ پچھلے پروگرام کے بعد میں نے دیکھا، آج ہم اگلا پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور میں بخدا یہ نہیں، اگر ناظرین اس کو کچھ نہ سمجھے تو میں عرض کروں میرے آنسو نکل گئے، جس انداز اس نے کلمہ پڑھا، اور پھر اس نے بتایا کہ میں نے کیوں بولا، یہ سارے مسلمان آتے تھے اور جاتے تھے، جو آتا تھا مجھ سے ہاتھ ملاتا تھا، مجھے میرا یہ 1-1.5 سال پرانا واقعہ ہے، اسی کے کوئی کورونا وائرس کا معاملہ ذہن میں لے کرنا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا معاملہ ہوگا، اور اس نے کہا کہ یہ لوگ مجھے بڑا مسکرا کر ملتے تھے، اور although کہ میں گارڈ تھا، میری رسپانسبلٹی تھی، لیکن بچے آتے تھے میرے سے ہاتھ ملا کر جاتے تھے، بڑے آتے تھے میرے سے ہاتھ ملا کر جاتے تھے، کوئی مجھے ہگ بھی کرتا تھا، گلے بھی لگاتا تھا۔ زبردست، ان کے اس کردار نے مجھے جیت لیا۔ تو اگر آج ہمارا یہ کردار سامنے ہو، ہم یہ گورے کالے کی تفریق اور اونچ نیچ کی تفریق اور اونچی ذات اور نچلی ذات کی تفریق، یہ بڑا چھوٹا، اس تفریق کو ختم کر کے اپنے سینے سے لگائیں اس ساری انسانیت کو، تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، دیکھیں پھر سیرت کا ہی بیان چل رہا ہے نا، اللہ کے نبی نے تو یہی تعلیم عطا فرمائی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام پر اول ایمان لانے والوں میں غلام و کنیز شامل ہے۔ سیرت کے واقعات پڑھ لیں، کیوں؟ وہ جو آپ نے اشارہ کیا تھا، یہ کمزور طبقہ، یہ ڈپرائیوڈ آف طبقہ، یہ جس کا استحصال کیا جاتا ہے، ہاں استحصال، وہ طبقہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری یہاں پہ شنوائی ہوگی، ہمارے لیے رہنمائی یہاں پر ہے، ہمارے لیے حقوق کی بات یہاں پر ہے۔ بھئی ہم یہ اس پہ تذکرہ کر چکے ہیں نا کہ وہ ایک کمزور ابو جہل کا معاملہ ہے، اور ابو جہل کیا توپ چیز تھا اپنے وقت کی، معاف کیجیے گا میں عوامی زبان استعمال کر رہا ہوں، کیا چیز تھا اپنے زمانے کی، وہ کسی کی بکری کا معاملہ تھا یا اونٹ کا معاملہ تھا کہ کسی نے لے لیا تھا، وہ واپس نہیں دے رہا تھا، تو جب وہ بالکل اب کسی کی جرت نہیں کہ کوئی جا کے ابو جہل سے دلا دے، تو کسی نے یوں ہی کہا ہوگا، ظاہر ہے کوئی کہا ہوگا کہ جاؤ ایسا کرو کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، ان سے جا کے سفارش کروا دو، انہیں بتاؤ جا کے۔ وہ چلا گیا، آپ نے مسلمان نہیں تھا، کہا کہ ان کے پاس چلے جاؤ جا کے، وہ چلا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو میرے ساتھ، یہی ہوا تھا۔ بالکل، اور اس پر وہ حدیث بھی یاد آ جائے، کیونکہ پچھلے ایک پروگرام میں بات آئی تھی، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم، تو مظلوم کی تعداد رسی کے لیے چلے حضور علیہ السلام، اور اس ظالم کو روکنے کے لیے، اور اس نے جب کچھ سخت کلامی کرنا چاہی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ دکھایا اس کو،
اور اس سے کہا کہ اگر میں نہ واپس کرتا یہ اس بندے کی امانت کو تو مجھے تو وہ کوئی چیز آئی تھی جو مجھے کھا جاتی، برباد کر دیتی۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے حضور کی حفاظت کا بھی جو وعدہ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، وہ وعدہ تو اللہ کا حضور کے لیے موجود، لیکن حضور کا اسوہ کیا ہے؟ مظلوم بھائی کی مدد بھی کرو کہ اس کو ظلم سے نجات ملے، اور ظالم کی بھی مدد کرو تاکہ اس کو ظلم سے روک دیا جائے۔ تو مظلوم کی داد رسی یہ بھی تو خدمت خلق ہے نا، اس کے لیے بات کرنا جس قدر اللہ نے توفیق دی ہے، یہ بھی حضور علیہ السلام کا اسوہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ میں نے غالباً حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول پڑھا تھا کہ کوئی صاحب جو ہے وہ تبلیغ کے لیے جا رہے تھے، بھیجے جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم جا تو رہے ہو تبلیغ کرنے کے لیے، کوشش یہ کرنا کہ تمہیں منہ سے بولنا نہ پڑے کچھ۔ جی، یہ سیدنا علی کی طرف بھی منسوب ہوگا اور حضرت امام جعفر صادق کی طرف بھی منسوب ہے۔ ہاں مجھے صحیح یاد نہیں، لیکن بہرحال جی سلسلہ تو ایک ہی ہے۔ بالکل سلسلہ ایک ہی ہے، اور جملہ کیا ہے بڑا قیمتی ہے کہ بھئی تم تبلیغ کے لیے جا رہے ہو، بہت اچھی بات ہے، کوشش کرنا کہ زبان سے بولنے کی ضرورت کم پیش آئے، اور یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی بخدا سچی بات میں بتا دوں، یہ اس میں کوئی لفاظی یا تصنع کی بات نہیں ہے کہ آج ہمارے بیانات بہت ہیں، یعنی اگر آپ یوٹیوب پر بیٹھ جائیں، یعنی اس کو سرچنگ کے اوپر بیٹھ جائیں اور سوشل میڈیا پر بیٹھ جائیں تو کبھی کبھی تو ڈرنے لگتا ہے، اس قدر بیانات، اس قدر بیانات، اس قدر بیانات اور اس قدر بیانات، اس کو 1000 سے ملٹیپلائی کر لیں، لگتا ہے کہ پیدا ہی ہم سے بولنے کے لیے۔ لیکن عمل کے میدان کے حوالے سے بہت زیادہ ہمیں کمی بھی اور کوتاہی بھی نظر آتی ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ دیکھو کوشش کرنا کہ تمہاری زبان سے کہنے کی ضرورت تمہیں کم پیش آئے۔ انگریزی میں اس کو ہم لوگ بڑے آرام سے سمجھتے ہیں، یور ایکشن شوڈ اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈز والی بات ہے، تمہارے کردار کی گواہی تمہارے قول سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اپنے کردار سے کتنی دنیا کے ممالک ایسے ہیں، کتنے دنیا کے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں مبلغین گئے نہیں، یہ تو اب ہمارے یہاں سلسلہ چلا تبلیغ کے لیے فلاں جگہ جا رہے ہیں تبلیغ کرنے، بعض دنیا کے ممالک اب بھی ایسے ہیں جہاں تبلیغ کرنے کوئی نہیں گیا، لیکن وہاں جو ہے خود بخود لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ تاجر گئے ہمارے تاجر تجارت کرنے گئے، تجارت کرنے گئے ہیں، اور تجارت دین سے باہر کا حصہ تو نہیں ہے نا۔ ہمارا تاجر تو یہی سمجھتا ہے۔ جی، تجارت تو دین کا عین حصہ ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا ناظرین، اب وہ بات نکلی ہے تو افسوسناک تو ہے لیکن کر لی جائے، اور میں بالکل ریئل بات کر رہا ہوں۔ اتفاق سے رمضان کے بعد عید کے بعد جو ہے وہ مارکیٹ جانا ہوا، تو ایک صاحب ہمارے جاننے والے تھے، وہاں جا کے ہم نے کہا کہ بھائی اتنا رش لگا ہوا مارکیٹ میں اس زمانے میں، جب کہ پابندی لگی ہوئی کہ مت جاؤ یار، احتیاط کرو۔ کلر صاحب دکاندار تو بہت خوش ہیں اس پر، کہہ رہے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن تو ہمارے لیے بڑا سود مند ثابت ہوا ہے، اس لیے کہ اب تو ہم تگنی قیمت وصول کر رہے ہیں تو لوگ آنکھیں بند کر کے دے رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈاکٹر صاحب ایک ہم نے گفتگو کی تھی اسی تعلق سے، پورا پروگرام ہمارے اسی موضوع پر تھا، ہم سب کی آزمائش ہے یہ کورونا کووڈ-19 کا معاملہ، ہم نے تفصیل سے بات کی، ہماری آزمائش ہے۔ اب آئے اس آزمائش میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں یا ناکام ہو رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پر 2-4 افراد کو جانتا ہوں جو اس مرض میں مبتلا ہوئے، ان میں سے 2 ماشاءاللہ ریکور بھی ہو گئے، لیکن ان کی زبان پر یہ بات تھی بھائی اللہ کا فیصلہ، ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی، دوا بھی کریں گے اور دعا بھی کریں گے، اسی کی طرف رجوع کریں گے۔ میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، شاید ہم نے کسی پروگرام میں ذکر بھی کیا ہو، واللہ اعلم، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا، کہ جنہوں نے اس لاک ڈاؤن کی کیفیت میں بھی اپنے ملازمین میں سے کسی کو نکالا نہیں، اپنے ملازمین میں سے کسی کی تنخواہ نہیں کاٹی۔ ذاتی طور پر ایسی فیکٹری اونرز کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے تنخواہ تو پوری دی، اس سے آگے بڑھ کر راشن کے پیکٹ بھی اپنے ملازمین کو دیے، کچھ نے کپڑے بھی دیے ہیں، کپڑا انسلا اگر ان کی فیکٹری میں بنتا ہے تو وہ دیا، یا ادروائز سلوا کر دیا۔ ایسے اچھے لوگ بھی ماشاءاللہ موجود ہیں۔ ایک وقفہ لے لیں ناظرین، پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تصویر کے اصل میں 2 رخ ہیں شویہ صاحب، ایک رخ تو یہ ہے جو آپ نے دکھایا، اور یہ فیکٹ ہے، کچھ لوگوں نے، میں بھی کچھ لوگوں کا گواہ ہوں کہ ابھی آ کے جو ماسیاں گھروں میں آتی ہیں نا، تو کچھ انہوں نے احتیاطاً بند کر دیا، ماسیوں کو نہ لائیں، چونکہ باہر سے آتی ہیں پتہ نہیں کیا لے کے، بیماری لے کے آ جائیں گے، تو بند کر دیا۔ تو بعض لوگوں نے ماسیاں ہی فارغ کر دیں، اب وہ بیچاریوں کا تو گزارا اسی پہ تھا۔ اس میں آپ کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں انتہائی ادب سے، کہ صرف یہ نہیں کہ وہ کیا لے کر آئیں گی، بلکہ یہ بھی کہ کہیں ان کو پرابلم نہ ہو۔ خدا کی قسم ایسے لوگ بھی ہیں، مطلب میں گواہ ہوں اس بات پر کہ انہوں نے کہا بھائی تم اپنے گھروں پہ رہو، تم اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈال رہے ہو، اور صرف گھر پہ روک کر یہ نہیں کیا کہ کام نہیں کرنا، بلکہ ان کے لیے بس مہینے میں 1 دفعہ آنا اور پیسے لے کے چلے جانا۔ میں یہی بتا رہا تھا جی، یہ ہمارے ہاں بھی ہوا کہ
اس کو بھائی تم آنا نہیں, پتہ نہیں تمہاری وجہ سے ساتھ بیماری آ جائے, پتہ نہیں اللہ نہ کرے ہماری طرف سے تمہیں چلی جائے, چونکہ تمہارا لائف اسٹائل جو ہے ذرا سا کمزور ہے, تم افورڈ بھی نہیں کر سکتے, خدا نخواستہ بیمار ہو گئے, تو ایسا کرو کہ فلاں تاریخ کو آ جانا اور یہ اس مہینے کی تنخواہ, اور ابھی تک تنخواہ جا رہی ہے کہ فلاں تاریخ کو آنا, اس مہینے کی تنخواہ لے لینا. اسی طرح ماشاءاللہ اگر ڈاکٹرز کی بات کریں, ہر طرح اچھے برے لوگ ہر سب جگہ ہوتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں ڈاکٹرز کے جنہوں نے آن لائن فری آف کاسٹ ابھی بھی کر رہے ہیں, کنسلٹیشن دینا شروع کر دی, الحمدللہ. تو یہ ہمارے ہاں تصویر کا پازیٹیو مثبت پہلو بھی ہے. لیکن وہ جو آپ نے ذکر کیا کہ جناب یہ لاک ڈاؤن تو رحمت بن گیا اور ہمیں 3 گنا لوٹنے کا لوٹنے کا موقع ملا, اور ابھی بھی یہی صورتحال یعنی لوٹنے کا موقع مل گیا ہے, بے ایمانی کرنے کا موقع مل گیا ہے, اور یہ لوگوں کی ضرورتوں سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. اچھا یہ نیچے سپر آ جائیں, وہ جو دنیا کی سپر پاورز کہلاتی ہیں, انہوں نے باقاعدہ ایئر لائنز کو روکا ہے اور اپنے یہاں اتارا ہے, اور سارے جو بھی میڈیکل کے انسٹرومنٹس یا اور فیسلٹیز ہیں, ماسک وغیرہ, ان پہ قبضہ کیا. یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا جی کہ پورے جہاز اپنے ہی ٹیریٹری میں اتار کے اس پہ قبضہ کیا. تو انڈیویجول ہو, تھرڈ ورلڈ کنٹری جنہیں کہا جاتا ہے, معاف کیجئے گا, یہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہوں, ہم سب کا امتحان ہو رہا ہے. تو آیا ہم امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں یا ناکام ہو رہے ہیں؟ دو طرح کا, ہر طرح کی تصویر کے دونوں رخ. ہم کہتے ہیں ہم صرف تنقید کرنے پہ آتے ہیں, پازیٹیو پہلو بھول جاتے ہیں. بھائی یہ بھی ہوا ہے کہ جن میڈیکل اسٹوروں پہ ماسک رکھے ہوئے تھے, وہاں 10 روپے کا ماسک تھا تو انہوں نے 40 روپے کا بیچا, اور خوب خوش ہو کے بیچا. اور وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے پورے پیکٹ خریدے اور چوراہے پہ کھڑے ہو کے مفت بانٹ دیے. سنگاپور کی مثال آئی, مسلمانوں کا بزنس تھا, مسلمان فیملی تھی. یہ تو بہت پرانی بات ہے, جب یہ کووڈ 19 کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جتنے لوگ آ رہے تھے ان کو, اور آپ نے اگر وہ ویڈیوز دیکھی ہوں تو سنگاپور کی سڑکوں پہ لائن لگی ہوئی تھی. ایک تو انہوں نے چیزیں سستی کی یا مناسب ریٹس پہ رکھی, دوسرا انہوں نے میڈیکل ماسک جو ہے وہ فری ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دی. مطلب یہ مثالیں صرف ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ صرف نیگیٹیوٹی ہم پروموٹ نہ کر رہے ہوں, بلکہ تصویر کا مثبت پہلو بھی سامنے ہو. اب ہمارا امتحان ہے, میرا امتحان ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کا امتحان ہے کہ ہم اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام. ہم اس آزمائش کو اپنے لیے فیوریبل بناتے ہیں, ہم اس آزمائش کو اپنے لیے اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ بناتے ہیں, یا معاذ اللہ انفیوریبل بناتے, اس کو اپنے خلاف لے جاتے ہیں, معاذ اللہ کے گناہ کمانے کا ذریعہ تو نہیں بنا رہے. ہے امتحان, اس پر ہم نے بہت تفصیل سے پورے پروگرام پیش کیا تھا. بلینز ڈالر کی, بلکہ ہمیں روپے کہیں, کروڑوں نے اربوں روپے کی, خربوں روپے کی امداد جو ہے وہ, ہم صرف اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں, اپنے ملک میں اربوں روپے کی امداد تقسیم ہوئی ہے. جی وہ ہم میں سے لوگوں نے کی ہے. جی ہم میں سے لوگوں نے. الحمدللہ. بس نقطہ وہی ہے کہ سارے بدلتے حالات کیا ہیں. یہ بدلتے حالات ایک بندہ مومن کے لیے آزمائش اور امتحان ہیں, اور اس امتحان میں اللہ کی طرف رجوع, اس امتحان میں پازیٹیو رویہ اختیار کرنا, مثبت کردار ادا کرنا, اور مخلوق خدا کے ساتھ بھلا سلوک کرنا. اور وہ جو ہم نقطہ بار بار خدمت خلق کا رکھ رہے ہیں کہ ان حالات میں مخلوق خدا کو رب سے جوڑنے کی کوشش کرنا, اللہ کا دین اس کی طرف بلانے کی کوشش کرنا, یہ وہ پہلو ہیں کہ جو ہم سب کے لیے اب بھی کھلے ہوئے ہیں. اور اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ وی ول ہیو ٹو لیو ود دس, پتہ نہیں 1 سال 2 سال 3 سال, وی ڈونٹ نو, تو پھر میں یہ کہوں گا کہ 1 سال 2 سال 3 سال جتنی میری اور آپ کی زندگی ہے, یہ اپارچونٹیز موجود ہیں, ان کو اویل کرنے کی کوشش کی جائے. باقی اس پہ اور کلام بھی ہو سکتا ہے, بڑی پڑھتے اور بھی کھولی جا سکتی ہے, کسی اور موقع میں انشاءاللہ کلام کریں گے. وہ اصل میں بات سے بات نکل آتی ہے, بات خدمت خلق سے چلی تھی. یہ خدمت خلق ہی ہے نا, میں نے ابھی کہا اربوں روپے کی امداد تقسیم کر کے اپنے گھر تھوڑی لے آئے, لوگوں میں تقسیم کی نا, لوگوں کی خدمت کی, خدمت کے موقع. اچھا پھر یہ بھی کہ صرف یہ بھائی ہم امداد تقسیم نہیں کر سکتے, ہمارے ہاتھ میں کوئی نہ کریں, مت کریں, اچھی خیر خواہی کریں, لوگوں کو روکیں, منع کریں. جیسے ابھی میں نے کہا کہ ماسیوں کو روک دیا کہ بھائی تم گھر بیٹھ جاؤ, تنخواہ لے لیا کرو اپنی بانٹ کے, تاکہ ان کے گھر کا چولہا بھی جلتا رہے. ان کا خیر خواہی نے کہیں یہ بیمار نہ ہو جائیں, کہیں ان کی وجہ سے ہم نہ بیمار, ایک دوسرے کی خیر خواہی. سوسائٹی میں خیر خواہی اور اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی شامل ہے. جی اچھا یہ خیر خواہی تو دنیاوی معاملات میں ہے, جو اچھی بڑی خیر خواہی ہے وہ یہ کہ دین کے معاملات میں ان کی خیر خواہی کی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت جامع حدیث ہے. اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا نصح و خیر خواہی, نصح و خیر خواہی. یہ نصح و خیر خواہی میں جو لفظ نصح ہے یہ عربی سے آیا, نصیحہ. حضور فرماتے ہیں الدین النصیحہ, دین تو نصیحت کا نام ہے. اچھا اس کے 2 ترجمے ہمیں کرنے ہوں گے, ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا, بڑا دلچسپ نقطہ ہے کہ الدین النصیحہ, دین وفاداری کا نام ہے اور خیر خواہی کا نام ہے.
قیل لمن یا رسول اللہ، عرض کیا کہ اللہ کے رسول کس کے ساتھ نصیحہ، کس کے ساتھ وفاداری خیر خواہی؟ فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے ساتھ وفاداری، اللہ کے کتاب کے ساتھ وفاداری، اللہ کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفاداری، اس کا ترجمہ بہتر ہوگا وفاداری، اور ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے ائمہ، مسلمانوں کے حکمران، مسلمانوں کے ذمہ دار، ان کے ساتھ خیر خواہی، ولی عامتہم، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ خیر کا کام کریں، اپریشیٹ کریں، شر کا کام کریں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ وہ جو مشہور آیت ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور گناہ زیادتی کے کام ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ ان کی حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، ان کا عیب علم میں آئے تو اس پہ پردہ ڈال دینا، وہ ضرورت مند ان کی حاجت کو پورا کرنا، مشورہ مانگے تو ان کو مشورہ دینا، کسی مشکل میں مبتلا ہو جائے تو مشکل میں راحت فراہم کرنے کی کوشش کرنا، پھر ان کو نیکی کی تعلیم دینا، ان کو بدی سے روکنے کی کوشش کرنا۔ یہ سارا تناظر کیا ہے؟ خیر خواہی کا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام بیعت لیا کرتے تھے تو مختلف صحابہ کرام مختلف مواقع پر مختلف امور پر انہوں نے بیعت کی، تو ایک بیعت یہ بھی ہوتی ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے۔ اس بات پر صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بیعت کرتے تھے کہ ہر مسلمان کے ساتھ ہم خیر خواہی کا معاملہ کریں گے۔ اور ہم تو امت مسلمہ کا حصہ ہیں، ہمارا دل تو بہت بڑا ہونا چاہیے، ہمارا ویژن بہت بڑا ہونا چاہیے۔ یہ 1.8 بلین، 1 ارب 80 کروڑ کی امت کم و بیش، اب تو 2 ارب کم از کم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو 1.25 سے 2 ارب یہ کم و بیش کی جو امت ہے، یہ تو وہ ہے جو کلمہ گو مسلمان ہیں۔ ہمارا دل تو ان کے لیے بھی وسیع ہونا چاہیے، چاہے وہ کشمیر میں ہو، شام میں ہو، وہ فلسطین میں ہو، وہ افغانستان عراق میں ہو، وہ کبھی کسی اور کارنر آف دا ورلڈ کے اندر ہو، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ یہ ایک جسد واحد ہے نا امت۔ آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا بدن محسوس کرتا ہے، تو ایک مسلمان علاقے خطے میں مسلمانوں کو تکلیف ہو ہمیں فیل کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک عمارت کی مانند ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مل کر عمارت کو، دیوار کو، اور وہ عمارت کو مضبوط کرتی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ مضبوط ہو۔ ہاں کہیں گے ہمارے ناظرین میں سے شاید کچھ لوگ کہ باتیں تو بہت اچھی ہیں، واس تو بڑا اچھا ہے، مگر معاملہ برعکس ہے۔ معاملہ برعکس کے برعکس ہمیں چلنا ہے اور حق بیان کرنا ہے۔ معاملہ برعکس کے برعکس چل کر حق بیان کرنا ہے۔ دونوں طرف جو ہے معاملہ جو ہے وہ ایسا ہی ہے۔ مطلب یہ بات بھی صحیح ہے، تصویر کا نگیٹو رخ بھی ہے، جیسے میں نے کہا کہ صاحب موقع سے فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کا استحصال کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر جو چیز دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ کہ لوگوں میں خیر خواہی زیادہ ہے اس لوٹ مار کے مقابلے میں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ابھی ناظرین محترم، یہ جو طیارہ ابھی گرا تھا پاکستان میں، ہم چونکہ پاکستان میں ہیں اس لیے آپ دنیا میں کہاں دیکھ رہے ہوں، جو طیارہ گرا تھا تو عجیب و غریب منظر دیکھے ہم نے وہاں۔ مطلب طیارہ گرا، روزے تھے، روزے کے عالم میں گرا تھا، اور چونکہ آگ واگ لگ گئی تھی بہت زیادہ، تو کچھ لوگ جو ہمارے فورسز کے لوگ تھے وہ آئے تھے، تو انہوں نے آ کے جو ہے ریسکیو کرنا شروع کیا تھا اور جلدی جلدی کوششیں کر رہے تھے۔ تو گرمی بہت زیادہ تھی، روزہ بھی تھا، تو حبس اتنا تھا کہ لوگ بے ہوش ہو رہے تھے اس سے نا، گرمی سے۔ تو جس کی کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ کیا کرتے تھے، بالٹیوں میں ٹھنڈا پانی لا کے وہ ریسکیو کرنے والوں کے منہ پہ، سر پہ ڈالتے تھے، ان کے کپڑے گیلے کرتے تھے، انہیں تولیہ گیلی کر کے بس یہ سمجھ میں آ رہا تھا یہ کر رہے تھے۔ پھر جب شام افطار کا وقت آیا اور وہ ریسکیو کا ہی معاملہ چل رہا تھا، تو اس قدر افطار جمع ہوئی اور کھانا جمع ہوا کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اچانک کہاں سے گیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ لوٹ مار کرنے والے بہت زیادہ ہیں، لوٹ مار کرنے والوں کا ریشو نسبتاً کم ہے، خیر خواہی کرنے والوں کا ریشو زیادہ ہے، اللہ اس میں برکت دے۔ آمین آمین آمین۔ تو ہمیں اصل میں اس پازیٹیو پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جہاں چونکہ حوصلہ افزائی کرنا، سوسائٹی اچھے کاموں کی تعریف کرنا، معاف کیجیے، اچھے کاموں کی تعریف کرنا اور برے کاموں کی مذمت کرنا ہی ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ جی جی جی۔ تو یہ ہے کہ اچھے کاموں میں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے۔ بات خدمت خلق کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خلق کا معاملہ دیکھیے ذرا، کہ اللہ کے رسول اس کائنات کے آخری نبی، اللہ کی محبوب ترین پرسنالٹی، اور عالم یہ ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نابینا ہیں آنکھوں سے، اور ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ان کی بکری کا دودھ دو کر ان کی خواتین کو دیا کرتے ہیں۔ ایسی کئی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ کے پیارے، کوئی تصور کر سکتا سربراہ مملکت ایسا کرے گا؟ جی جی، کسی بوڑھے کے گھر پہ حضور تشریف لے گئے، معاف کسی بوڑھی خاتون کے گھر پہ حضور تشریف لے گئے، اور یہ واقعات اعلان نبوت سے پہلے کے بھی ہیں، ایسے واقعات اعلان
نبوت سے حضرت بلال پہلے کے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت چکی پیس رہے ہیں، حضور ان کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ بلال تم تھوڑا آرام کر لو، تم تھک گئے ہوگے، میں تمہاری چکی پیس دیتا ہوں۔ کبھی فلاں محلے میں جا رہے ہیں، وہاں کے بچے آ کے آپ سے لپٹ جاتے ہیں اور آپ ان کو کچھ نہ کچھ، جس کو آج کل ہم ٹافی کہیں گے، اس کو میٹھی چیز وغیرہ حضور پیش کیا کرتے تھے، دیا کرتے تھے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے واقعات اعلان نبوت سے پہلے کے بھی ہیں۔ اچھا، اب ایک بڑا نقطہ قرآن قیمتی ہمارے سامنے رکھتا ہے، سادہ انداز میں اگر ہم کہیں تو شاید یہ مثال پہلے بھی آئی ہے کہ بلندی پر چڑھنا ہو تو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور گرنا ہو تو کچھ بھی نہیں کرنا، بس پیچھے ہٹے گر جاتا ہے نا، اللہ اپنے زمان میں رکھے۔ جی، اگر کردار کی بلندی چاہیے نا تو ہمیں مشقتوں سے گزرنا ہوگا۔ بلندی کے لیے تو پھر جی، اور سورہ بلد ہے آخری پارے میں، مجھے کچھ یاد آ رہا ہے پہلے بھی اس کا ذکر آیا تھا، لیکن حرج کوئی نہیں ریپیٹ کیا جائے۔ قرآن کو تو بار بار پڑھنا چاہیے، بار بار دہرانا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ ابھی انسان گھاٹی سے نہیں گزرا، گھاٹی دشوار گزار راستہ ہوتا ہے نا، تمہیں کیا پتا وہ گھاٹی کیا ہے؟ گردن کا آزاد کرانا، اور مشکل والے دن میں کسی کو کھلانا، یتیم ہو یا مسکین رشتہ دار ہو، یعنی مخلوق خدا کے کام آنا، خدمت خلق ہے۔ خدمت خلق۔ اس مرحلے سے گزرے بغیر تم کردار کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے۔ ناظرین، اب آج اتفاق ہے کہ اب بات شروع ہوئی اور یہ جو قرآن حکیم کی آیاتی خدمت خلق سے کتنی ریلیونٹ ہیں، لیکن آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ آج کی حدیث ہدیہ کر دیں، یہیں سے اگلا پروگرام انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے بھائی کے عیوب پر پردہ ڈالو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن تمہارے عیوب پر پردہ ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق۔ آمین۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔